السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق حقیقی، جو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ بہت چھوٹا سا ناول ہے یہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو آج ہم پھر اس ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ حسن بیٹا، تم نے کہیں بابر کو دیکھا ہے؟ نہیں بی بی جی، بابر تو صبح سے اس طرف نہیں آیا۔ جب سے میں نے دکان کھولی ہے میں نے نہیں دیکھا اسے، اور آپ کو تو پتہ ہے میں صبح صبح ہی دکان کھول لیتا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ تو نجمہ اگلی گلی سے اپنے بیٹے بابر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، آج تو بابر کو نہیں دیکھا بی بی جی، کل شام کو اسی گلی سے نکلا تھا، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا، نہ جانے کہاں گیا ہے۔ میں لڑکے کو بھیجوں؟ اس نے اپنے 10 سالہ بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، رہنے دے، میں دیکھ لوں گی۔ بہت شکریہ، نجمہ آگے چل دی۔ یہ کوٹلی شہر کا گاؤں ویلی شاہ تھا، جو شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اس کا نام ویلی شاہ اس لیے تھا کیونکہ سب سے پہلے یہاں حویلی بنانے والے آدمی شاہ وارث شاہ تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی لوگ یہاں آ کر بسنے لگے۔ ساری زمین وارث شاہ کی اپنی تھی، جو انہوں نے غریبوں کو دے دی تھی۔ سبھی لوگ شاہ وارث شاہ کو بہت مانتے تھے۔ اس علاقے کے سب سے امیر اور پڑھے لکھے آدمی تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں سب گاؤں کا سرپنچ بنایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گدی ان کے بیٹے جابر شاہ نے سنبھال لی، اور پھر جابر شاہ سے ان کے بیٹے راحیل شاہ نے، اور راحیل شاہ سے ان کے چھوٹے بھائی تیمور شاہ نے۔ یہ سلسلہ نسلوں سے جاری تھا، لیکن اب شاہ خاندان کے ساتھ ساتھ ولی شاہ پورا پریشان تھا، کیونکہ اب اس گدی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ تیمور شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، سامیہ اور تائشہ، جبکہ اس خاندان کا کوئی وارث ہی نہ تھا۔ اگر کوئی وارث تھا تو صرف بابر راحیل شاہ اکلوتا بیٹا، لیکن اس کے حوالے گدی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بابر کو دیکھا کہیں؟ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس تھی جو کھیل رہے تھے۔ نہیں بڑی بی بی جی، بابر تو نہیں آیا یہاں، بیٹھے ہوئے بچے نے جواب دیا۔ بڑی بی بی جی بابر کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایک بچہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ ہاں بیٹا، تم نے دیکھا میرا بابر کہاں ہے؟ نجمہ نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے صبح سے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ دیکھا تھا۔ بڑی بی بی جی، میں نے بابر کو بڑے مزار پر دیکھا ہے، میں صبح ماں کے ساتھ گیا تھا وہاں، میں نے اس سے بولا چل واپس گاؤں چلتے ہیں، تو کہتا ہے تو جھا ورنہ تجھے پتھر ماروں گا۔ مجھے لگا سچ میں نہ مار دے، اس لیے میں اماں کے ساتھ واپس آ گیا۔ 7 سالہ بچے نے بڑی معصومیت سے مکمل بات بتائی۔ اچھا بیٹا، تم لوگ کھیلو، میں خود لے کے آؤں گی بابر کو۔ نجمہ بچوں کو واپس کھیلنے کا کہہ کر بڑے مزار کی طرف چل دی۔ بڑی بی بی تھی گاڑی لے آؤ۔ صفدر جو اس کے ساتھ بابر کو ڈھونڈنے لگا تھا، بابر کا پتہ چلا تو نجمہ سے پوچھنے لگا۔ نہیں، گاڑی گاؤں سے نہیں جائے گی، اور دوسرا راستے سے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، سردی کی شامیں ہیں، ابھی اندھیرا ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، تم حویلی جاؤ، میں بابر کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ نجمہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، اگر بابر وہاں نہ ہوا تو بابر وہی ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ واپس۔ نجمہ اسے کہتی بڑی دربار کی طرف چل دی۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا، کسے بھی میدان نہ ہردا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ نجمہ بڑی دربار کے قریب پہنچی تو اونچی آواز میں کوئی سیف الملوک پڑھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دربار کے پاس آئیں اور جوتے اتار کر اندر چلی آئی۔ ملنگ دمال ڈال رہے تھے، کچھ لوگ باہر وہاں قریب بیٹھے چمٹا بجا رہے تھے، اور چمٹے کی آواز کے ساتھ ملنگ دمے ڈال رہے تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزرتی دربار کی دوسری طرف آئی، وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ ایک آدمی بیٹھا سیف الملوک پڑھ رہا تھا، دوسرا اس کا ساتھ نبھا رہا تھا، اور 2 بیٹھے چمٹے بجا رہے تھے، جبکہ یہاں 4 ملنگوں کے ساتھ اس کا بیٹا بابر بھی تھا۔ اس نے بابر کو کھینچ کر ان میں سے نکالا۔ بابر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں صبح سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، پورا گاؤں ڈھونڈ مارا میں نے، اور تو یہاں ہے، صبح سے شکل تک نہیں دیکھی تیری۔
اپنے 23 سالہ بیٹے بابر کو دیکھ کر نجمہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی، جبکہ بابر ابھی تک اپنے ملنگوں کو دمال ڈالتا دیکھ کر ان کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، میں وہاں جاؤں گا وہاں، اور مجھے کیوں پکڑا ہے؟ مجھے چھوڑو، چھوڑو مجھے، پتھر اٹھا کے ماروں گا میں۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتا تیزی سے واپس ان ملنگوں کے بیچ چلا گیا۔ بابر میرا بچہ، چل گھر چل، دیکھ باہر اندھیرا ہو رہا ہے، ابھی رات ہو جائے گی، پھر تجھے واپس آتے ہوئے ڈر لگے گا نا، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے چلتی ہوں۔ نجمہ ایک بار پھر سے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھامنے لگی۔ نہیں، نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، بولا نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، چھوڑو مجھے، پتھر ماروں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا آپ چھڑواتا ان ملنگوں کے پاس جانے لگا، جب نجمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں کہتا ہوں، میں پتھر ماروں گا، چھوڑو مجھے، زور سے لگے گا، خون نکلے گا، اور مجھے چھوڑو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئی۔ جوتے پہنو۔ وہ اپنے جوتے پہن کر اسے زبردستی جوتے پہنانے لگی، لیکن وہ نہیں پہن رہا تھا۔ اس نے خود اس کے جوتے اٹھائے اور زبردستی اسے ساتھ چلوانے لگی۔ وہ عورت 23 سالہ بیٹے کو کیسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے کے جا سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے وہ اسے گھسیٹ رہی تھی، جب بابر وہیں زمین پر مٹی میں بیٹھ گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، پتھر ماروں گا، خون نکلے گا، درد ہوگا، زور سے لگے گا۔ اس نے کہتے ہوئے زمین سے کہیں پتھر اٹھائے اور اپنی ماں کو بری طرح مارنے لگا۔ بابر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چل میرے ساتھ گھر۔ وہ بابر کے ہاتھ سے پتھر چھیننے کی کوشش کرنے لگی، تب بابر نے اس کے سر پر پتھر دے مارا۔ جا یہاں سے، پتھر ماروں گا۔ بابر زمین پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ اونچا اونچا ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے کے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر شاہ حویلی کے آخری وارث کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، تم مت رو میرا پتر، میرا بچہ، میں جا رہی ہوں یہاں سے، تو بس چپ ہو جا۔ نجمہ روتے ہوئے واپسی کی راہ لے چکی تھی۔ بابر واپس دربار کے اندر آیا اور انہی ملنگوں کے ساتھ دمال ڈالنے لگا۔ اللہ تجھ سے ناراض ہے، سخت ناراض۔ دوسرے ملنگ نے اس کے قریب آ کر کہا، کیوں ناراض ہے میرا اللہ؟ میں تو نہیں گیا واپس۔ وہ رک کر ملنگ سے پوچھنے لگا، تو نے اپنی جنت کو مارا، جنت کو پتھر مارا تو نے؟ اللہ ناراض، سخت ناراض ہے، اللہ جنت میں ہی دے گا تجھے۔ جا معافی مانگ اپنی ماں سے، وہ مان جائے گی تو جا کے اللہ تجھے جنت دے گا۔ ملنگ اسے بول کر ایک بار پھر سے دمال ڈالنے لگا، جبکہ بابر وہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اماں، وہ گلیوں میں ننگے پیر بھاگتا اپنی ماں کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، ساتھ اونچی اونچی آواز میں رو بھی رہا تھا۔ جب راستے میں ایک پتھر پیر پر موڑنے کی وجہ سے وہیں زمین پر گر گیا۔ چوٹ سخت لگی تھی، اس لیے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ اٹھا ایک بار پھر سے بھاگنے لگا۔ اماں اب بھی اونچی اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا تھا۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ پوری حویلی کھلی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے آیا، کیونکہ گاؤں کی طرف ان کا پچھلا راستہ کھلتا تھا۔ حویلی کے اندر بیٹھی سامیہ اور تائشہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، ساتھ میں ان کی ماں نرگس بھی بیٹھی تھی۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے تیزی سے اپنی ماں کی کمرے کی طرف چلا گیا۔ نجمہ اندر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں نے تجھے یہاں مارا نا، معاف کر دو۔ تو ناراض ہو جائے گی تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، پھر وہ مجھے جنت نہیں دے گا۔ سچی، آئندہ نہیں ماروں گا پتھر، زور سے بھی نہیں لگے گا، چوٹ بھی نہیں لگے گی، خون بھی نہیں نکلے گا، معاف کر دینا۔ معافی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ نہ میرے بچے، نہیں ہوں تجھ سے میں ناراض۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے نجمہ رونے لگی۔ بھلا ماں بھی اپنے بچوں سے ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ تو میرا بچہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، سچی تو نے معاف کر دیا، اب اللہ مجھے جنت دے گا۔ دیکھو مجھے چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، خون بھی نکلا ہے۔ وہ اپنا پیر سے دکھاتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے رونے لگا۔ نجمہ تیزی سے اٹھی اور اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائی۔ کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہے؟ سنبھل جا بیٹا، تائشہ کی شادی ہونے والی ہے، تیری مانگ تھی بیٹا، تیری
تائی کہتی ہے تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ تجھے اپنی بیٹی دے۔ سنبھل جا میرے بچے، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ تیری حفاظت کرے۔ عائشہ کے لیے بیٹھ لایا تھا بہت سارے، جیب بھر کر۔ سامی کو نہیں دوں گا، مارتی ہے مجھے، اس سے میں ماروں گا، پتھر ماروں گا اسے، زور سے لگے گا اس کو خون بھی نکلے گا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کر باہر جا چکا تھا جب کہ اس کی ماں ایک بار پھر سے سوچنے لگی تھی آخر بابر کب ٹھیک ہوگا۔ وقت آدھی رات سے اوپر ہو چکا تھا، بابر سو رہا تھا۔ خواب میں اسے دور ایک ملنگ دمال ڈالتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا لیکن اسے دیکھ کر ملنگ جانے لگا۔ چل میرے ساتھ، ملنگ نے مڑ کر کہا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ بابر نے پوچھا۔ اللہ کے پاس، اللہ کے گھر، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے گھر، چل میرے ساتھ۔ پھر پلٹ کر جانے لگا، بابر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کا گھر وہاں نہیں، اللہ کا گھر اس طرف ہے، مسجد وہاں ہے، مسجد ہی تو اللہ کا گھر ہے۔ ہاں صحیح کہا تم نے ہی، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن میں ایک بات کا جواب دوں، یہ مسجد اللہ کا گھر کیسے ہو گیا جہاں لوگ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں، سجدے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، عبادت دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دعائیں دکھاوے کے لیے مانگتے ہیں، پھر اپنی من کی مرادیں مانگتے ہیں، پاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ، وہاں چلو جہاں اللہ بلاتا ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے جہاں اپنے بندوں کو بلاتا ہے، یہاں سے بہت دور۔ ملنگ ایک بار پھر سے چل دیا، بابر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ رکو، مجھے بھی لے چلو اپنے ساتھ، اللہ کے گھر مجھے بھی جانا ہے، رک جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اچانک بابر کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر نکلا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ کھول دروازہ، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے۔ وہ چلا جائے گا، دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں کھولو دروازہ، وہ چلانے لگا۔ نجمہ اس کی آواز سنتے ہی باہر آئیں۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو کیوں چلا رہے ہو؟ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے، ان سے کہو دروازہ کھولے، نہیں تو وہ چلا جائے گا، پھر میں اکیلے کیسے جاؤں گا اللہ کے گھر میں، دروازہ کھولو، اس سے کہو۔ کون چلا جائے گا بیٹا، کون ہے باہر؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ باہر بابا ہے، وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، وہ زور زور سے رونے لگا۔ اکیلے مت جانا بابا، میں کس کے ساتھ جاؤں گا، کھولو دروازہ۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہا تھا جیسے کوئی باہر سچ میں کھڑا ہو۔ کیا ہے کہ تماشا لگا رکھا ہے؟ تیمور شاہ کے باہر نکلتے ہی سناٹا چھا چکا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ ہلکی آواز میں منمنایا تھا۔ ایک تیمور ہی تھا جس کی وہ ہر بات مانتا تھا اور اس سے ڈرتا تھا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اندر جاؤ، آرام سے سو جاؤ، سب کی نیند حرام کر دی ہے تم نے، تیمور شاہ اونچی آواز میں کہتا وہ اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بابر نظریں نیچی کرتا ہوا اندر جانے لگا۔ مجھے لگتا ہے بابر صحیح پر کسی نے تعویذ کروائے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دروازہ پیٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں باہر کوئی ہے، سارا دن دربار میں دمام ڈالتے رہتے ہیں۔ بی بی جی کسی اچھے پڑھے لکھے عالم کو دکھائیں، ان کے گھر آئی نئی نوکرانی بولی تھی۔ بی بی جی نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ علاج کروایا ہے، کوئی پیر عالم ڈاکٹر نہ چھوڑا، لیکن بابر سائیاں ایسے ہی ہیں، شاید وہ اللہ لوگ ہیں۔ دوسری نوکرانی تبصرہ کرتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات اکثر وہیں بیٹھا رہتا تھا، نہ اسے سردی محسوس ہوتی تھی نہ ہی گرمی۔ سردیوں کے اس موسم میں وہ بھی بنا سویٹر چادر کے رہتا تھا۔ صبح اذان کا وقت ہوتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ اذانوں کے دوران جب تک گھر کا مین گیٹ نہ کھلے وہ ایسے ہی بے چین رہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا چچا تیمور نہا دھو کر باہر نکلا، وہ صبح مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے۔ بابر نیچے آ جاؤ، مسجد چلتے ہیں۔ وہ جب تک خود بابر کو آواز دے کر اپنے ساتھ چلنے کو نہ کہتے وہ نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ صرف انہی سے ڈرتا تھا، باقی اسے گھر میں کسی کا خوف نہ تھا۔ ان سے بھی ڈرنے کی یہی وجہ تھی کہ اس نے بچپن میں اپنی تائی کو ان کے ہاتھوں مار کھاتے دیکھا تھا، اور کئی دفعہ تو چچا اسے بھی مار دیتے۔ وہ اپنے چچا کے ہاتھوں بہت مار کھا چکا تھا۔ چچا کی آواز آتے ہی وہ فوراً سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور ان کے پیچھے مسجد کی طرف آیا۔ دونوں نے آ کر وضو کیا، نماز پڑھنے آ گئے۔ نماز کے بعد جیسے اسلام پھیر کے چچا نے بائیں جانب دیکھا تو بابر وہاں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر آگے پیچھے دیکھنے لگے، بابر مسجد میں کہیں بھی نہ تھا۔ اشرف جاؤ بابر کو دیکھو کہاں ہے، انہوں نے ملازم کو کہا جو ان کے پیچھے ہی نماز ادا کرنے حویلی سے آیا تھا۔
کچھ دیر بعد اشرف زبردستی بابر کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کے آ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پتھر کھائے زور زور سے رو رہا تھا۔ کیوں چلا رہے ہو تم؟ اور مجھے بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ حویلی چلو، آج تمہیں تو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آنے والا ہے۔ چچا نے اس کے ہاتھ سے پتھر لے کر زمین پر پھینکے اور اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اسے لے گئے۔ ڈاکٹر 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 نہیں جانا، مارتا ہے مجھے، زور سے لگتی ہے، بابر ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں مارے گا، میرے ساتھ رہوں گا تمہارے، بس تمہیں چیک کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے، اگلے ہفتے تمہیں وہاں لے کر میں چلوں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ اسے لیے بول رہے تھے، اللہ اللہ بہتر کرے گا، باقی اللہ بہتر کرے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ ان کے پیچھے چلتا بول رہا تھا، گھر گھر کہاں ہے اللہ کا؟ میں جاؤں گا اللہ کے گھر۔ کہاں ہے اللہ کا گھر؟ تمہارے دل میں، ہر انسان کے دل میں ہے اللہ کا گھر، اللہ ہر دل میں بستا ہے، چچا نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس نے ہاں کہاں کہ اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ چچا کو لگا شاید کوئی آدمی سے ملا ہے جس نے اس طرح سے اسے بات کی ہو، وہ شاید حج پہ جا رہا ہو، مکہ میں حویلی تک وہ آ چکے تھے۔ میں بھی جاؤں گا اللہ کے گھر۔ دور ہے کیا اللہ کا گھر دور ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت دور ہے، لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ، وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولے اور اپنے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بٹھایا۔ ناشتہ کر کے تیار رہنا، آج ہم شہر چلیں گے، طائشہ کی شادی ہے، اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ اسے حکم دے کر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتا، وہ نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھنے لگے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے لگے، وہ سمجھ جائے انہیں ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ وہ بچپن سے ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی طائشہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اسے بابر کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلا کہ بابر کو دنیا جہان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ تو اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اس پر نہ تو لوگوں کی باتیں اثر کرتی ہیں اور نہ ہی مال و دولت۔ بابر کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھابھی سے مشورہ کر کے دولت کا کچھ حصہ بیٹیوں کے نام کروا دیا، جس کے بعد تیمور کی بیوی نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد دونوں میں بہت لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تیمور کو آج بھی یقین تھا کہ بابر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نرگس ایک پاگل انسان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد چچا اسے اپنے ساتھ کراچی لے کے آئے تھے۔ بابر کبھی یہ بڑا شہر دیکھتا تو کبھی بڑی بڑی عمارتیں۔ چاچا، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا اللہ کا گھر دور ہے، ہم بھی تو اتنی دور آئے ہیں، کہاں ہے اللہ کا گھر؟ تیمور کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے۔ ارے جھلے، اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے، مکہ میں ہے، اور مکہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ہم جائیں گے انشاءاللہ، سامیہ اور طائشہ کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے۔ سامی کو نہیں لے کے جائیں گے، گندی ہے، بابر کو مارتی ہے، صرف طائشی کو لے کے جائیں گے، وہ نہیں مارتی بابر کو، میں بیل بھی لاتا ہوں اس کے لیے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی تو بس ہم چاروں چلیں گے، میں، تیری چچی، تیری ماں اور تو۔ چل ہسپتال آ گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے کے جانے لگے۔ یا اللہ، میں آخر امید لے کر یہاں آیا ہوں، بابر کو ٹھیک کر دے۔ کراچی سے نا امید ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابر ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، یا تو بابر جان بوجھ کے اس طرح پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یا شاید اسے کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن اس کے مائنڈ سیلز بالکل ٹھیک ہیں، وہ ایک عام انسان کی طرح سوچتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے ذہن میں دنیاوی سوچ نہیں ہے۔ اسے کسی سکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، وہی اسے بہتر بنائے گا، اس کا علاج ایک سکائٹرسٹ ہی کر سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابر پاگل ہے؟ تیمور کو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا، مجھے بابر پاگل نہیں لگتا، لیکن پھر آپ ایک سکائٹرسٹ کو دکھائیں اسے تو بہتر ہوگا۔ وہ ہر جگہ بابر کا علاج کروانے کی کوشش کر چکے تھے، جہاں کوئی انہیں کچھ بتاتا وہ اس لیے وہاں پہنچ جاتے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، پیر فقیر کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، لیکن نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی تھا۔ طائشہ کی شادی سر پہ آ چکی تھی، جس پر ان کی بیوی نے انہیں صاف لفظوں میں کہا کہ بھائی کے بیٹے کو چھوڑیں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں، اور یہی
یہی وجہ تھی کہ وہ آپ بابر سے تھوڑا ہٹ کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ آخر ان کے لاڈلی کی شادی تھی، وہ اس وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بیٹی جسے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم تو ہمارے ہی گھر میں رہو گی، ان کے گھر سے رخصت ہونے جا رہی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے ایسا سوچا تھا اسے تو پرواہ نہیں تھی۔ اسی دوران تائشہ کے روستے کا دن بھی آ پہنچا اور بابر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ نجمہ کبھی مہمانوں کو سنبھالتی تو کبھی نوکروں کو بابر کو ڈھونڈنے بھیجتی۔ پھر رات کے اندھیرے میں تقریباً 6 بجے کے قریب بابر واپس آیا۔ سردی ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو چکا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی کی شادی تھی، پورا گاؤں ہی دعوت میں شریک تھا۔ وہ صبح نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر باہر نکلا تھا، اور اب اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی جیسے کئی سالوں سے اس نے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ گاؤں کے سبھی لوگ بابر کی حالت جانتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور تائشہ ڈولی میں بیٹھ چکی تھی۔ تاشی نیچے آؤ، یہ مارے گا، بہت مارے گا، خون نکلے گا تمہیں، باہر آؤ، نہیں جانا ان کے ساتھ، نہیں جانا، باہر آؤ، یہ مارے گا، خون نکلے گا، زور سے مارے گا، درد ہوگا، باہر آؤ۔ وہ اسے زبردستی اسے ڈولی سے گھسیٹ کر نیچے اتار چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بابر، میں نہیں ماروں گا، کیوں چلا رہے ہو، پھر تماشا بنا رہے ہو؟ عاقب، تائشہ کا شوہر، اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تم برے، بہت برے ہو، تم مارو گے اسے، زور سے مارو گے، مجھے پتا ہے تم نہیں جانا اس کے ساتھ، مارے گا یہ تمہیں۔ وہ پھر سے تائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ ابا، ہاں ابا بھی مارتے ہیں، اماں کو چچا بھی مارتے ہیں، چچی کو میں نے دیکھا تھا، چچا مارتے ہیں، تم بھی مارو گے اس کو، سب پتا ہے بابر کو، بابر سب جانتا ہے، میں نہیں ماروں گا اسے بابر، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ عاقب اس سے وعدہ کرنے لگا۔ نہیں، اللہ کی قسم کھاؤ، نہیں مارو گے، ورنہ نہیں جانے دوں گا اس کو تمہارے ساتھ۔ ہاں بابا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نہیں ماروں گا اسے، بہت خیال رکھوں گا اس کا۔ اب لے جاؤ اس سے، ہم مسکراتے ہوئے وہ بولا۔ ہاں لے جاؤ تاشی، نہیں مارے گا، خیال رکھے گا تمہارا، قسم کھائی ہے اس نے۔ جاؤ، میں آؤں گا نا بیگ لے کر، جیب بھر کر لاؤں گا تمہارے لیے، تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو۔ سامی کو مار دینا، وہ گندی ہے، مارتی ہے، بہت مارتی ہے، گندی ہے، بہت گندی ہے، وہ کہتے ہوئے حویلی کے اندر جانے لگا۔ بابر کے خوابوں میں شدت آنے لگی تھی۔ وہ رات روز جاگ جاتا اور دروازہ پیٹنے لگتا۔ اکثر سب کی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ چچی تو بہت ساری باتیں بھی سنا دیتی نجمہ کو، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی، وہ خود اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ بی بی جی، ہمارے گاؤں میں ایک پیر ہے نا، وہ ہر قسم کا سایہ اور بری بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آپ بابر کو ان کے پاس لے کے جائیں، دیکھیں نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ملازمہ جو کتنے دنوں سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، آج اس کے قریب آ کر بیٹھی تو بتانے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بیٹے کو کوئی سایہ ہے کیا؟ نجمہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ دیکھیں بی بی جی، بابر کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا، ان چیزوں کے علاج کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بابر کو کسی باہری چیز کا سایہ ہے۔ اب ہیں تو اتنے خوبصورت وہ، ملازمہ نے کہا تو نجمہ نے تیمور سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ بھابھی، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں۔ میں بابر کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں باہر ملک سے آیا ہے ڈاکٹر، انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا، لیکن آپ کہتی ہیں تو میں اسے وہاں بھی لے جاؤں گا۔ فی الحال بلائیں اسے مسجد، چلے نماز پڑھنے، آج تو صبح سے ہی گھر پہ ہے وہ۔ تیمور مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو کہنے لگا، میں اسے 2 بار کہہ چکی ہوں کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، پہلے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، آج پتہ نہیں کیوں مسجد ہی نہیں جا رہا۔ نجمہ پریشانی سے بولی۔ بھابھی، آپ اتنی پریشان نہ ہوا کریں، میں ہوں نا، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ تیمور بابر کے کمرے کی طرف آیا۔ بابر، چل نماز پڑھنے چلتے ہیں، وہ اس کی پاس کھڑے ہو کر بولے۔ میں نہیں جاؤں گا مسجد سب جھوٹے ہیں، جھوٹی نماز پڑھتے ہیں، سارے دکھاوا کرتے ہیں، جھوٹے سجدے کرتے ہیں، کوئی پیسہ مانگتا ہے کوئی پیسہ، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، سب اپنے اپنے لالچ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مسجد نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے جہاں کوئی دل سے نماز ہی نہیں پڑھتا، سب اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا،
اس کے پاس کھڑا اس کی باتیں وہ سن رہا تھا، بے اختیار مسکرائے اس کے قریب بیٹھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تو نے، لوگ اللہ سے سجدوں میں عزت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں۔ جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حق دیا ہے مانگنے کا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا۔ اگر اللہ نے انسان کو خود مانگنے کا حق دیا ہے تو وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ہاں آج کل کا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، سجدے کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن پڑھے گا، پھر وہ اللہ سے جب مانگے گا اللہ اسے دے دے گا، اللہ اس کی سب باتیں مان جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا، اگر وہی نمازیں دل سے پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت وہ دل سے کرے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں صرف خدا کے لیے یہ کام کرے، تو اللہ اسے مانگے بغیر یہ سب کچھ دے دے گا۔ اسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اس کے سامنے زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں ٹھیک کہتا ہے تو، یہ اینٹوں کی دیوار مسجد نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کوئی دل سے نماز ادا نہ کرے۔ مسجد اللہ کا گھر تب بنتا ہے جب وہاں دل سے نمازی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ شاید ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس اینٹوں کی دیواروں کو مسجد بنا سکے، لیکن تو بنا سکتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سچے سجدے دیں، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے قریب ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ خود دیکھ لے گا۔ تو اپنے ایمان کی پرواہ کر، تو اپنے اعمال سے جائے گا جنت میں۔ تو سچے دل سے سجدے کر، عبادت کر، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کر، جا کے اینٹوں کی دیواروں کو اللہ کا گھر بنا دے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک سچا سجدہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ سجدوں پہ سجدے دو تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا؟ جا کے اس مسجد کو اللہ کا گھر بنا، میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر آنا چاہو تو میرے پیچھے چلے آنا۔ تیمور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابھی دروازے سے باہر نکلا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، چچا مجھے ساتھ لے کے جانا، میں اکیلے کیسے جاؤں گا؟ تیمور نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ تو نے اللہ سے کیا مانگا؟ 10 سالہ ریحان اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے مانگا سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اور تو نے؟ بابر نے پوچھا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، مولوی صاحب روز ہی کچھ نہ کچھ درس دیتے، اس لیے وہ روز ہی مسجد آتا تھا اور درس سننے کے لیے۔ کیا اچھا میری تنگ ابا کو بہت سارے پیسے مل جائیں، پھر ہم شہر جائیں گے گھومنے کے لیے، ریحان نے جواب دیا۔ سب اچھا مطلب سب اچھا۔ گم لوگ اللہ کے گھر جاؤ گھومنے کے لیے؟ بابر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابا نے کہا تھا کہ دعا مانگو، اگر پیسے مل جائیں گے تو پھر گھومنے کے لیے جائیں گے، ریحان نے جواب دیا۔ میرے چچا نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے لے کے جائیں گے اللہ کے گھر میں۔ کیسے ہو بابر میاں، آج تمہارے چچا نہیں آئے؟ ایوب نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ شہر گئے ہوئے ہیں، کل واپس آئیں گے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، بابر نے کہا۔ تم کہاں جاؤ گے بابر میاں؟ کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نا پیر جی کے پاس جائیں گے، پیر جی کے پاس۔ اچھا، تو اب تمہارا علاج تمہارا چچا پیرو سے کروائے گا؟ یعنی گدی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا؟ وہ کہہ کر ساتھ بیٹھے آدمی سے باتوں میں لگ گیا۔ یار احمد، مجھے کہیں سے 50,000 کا انتظام کروا دینا، میں اپنا کاروبار شروع کروں، بعد میں آہستہ آہستہ لوٹا دوں گا۔ وہ ساتھ بیٹھے آدمی سے کہنے لگا، ارے یار میں کہاں سے انتظام کر دوں، میں تو خود کوڑی کا محتاج ہوا ہوں۔ جو چیز اللہ نہیں دیتا وہ انسان کیا دے گا؟ تم اللہ سے مانگو، وہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ اپنی بات کہہ کر بابر بچے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایوب کتنی دیر اسے ایسے دیکھتا رہا۔ ہاں صحیح ہی تو کہا تھا اس نے، وہ کبھی کسی سے ادھار تو کبھی کسی سے مانگ رہا تھا، اللہ کے سامنے ایک بار بھی نہیں گیا کہ اسے اللہ کی ضرورت ہے۔ کیا زمانہ ہے یہ! ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے بندے سے تو کچھ مانگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے لیکن اللہ کے بندے سے مانگنے سے نہیں۔ کون ہے تو؟ بتا مجھے، کیوں اس لڑکے کے پیچھے پڑا ہے؟ پیر بابا ایک پتلی چھری سے بار بار اس کی کمر پر مارتے اور پوچھنے لگتے۔ مت مارو مجھے، پتھر سے ماروں گا، چوٹ لگے گی۔ بابر اونچی آواز میں پھر بولا، جبکہ کب سے باہر بیٹھا تیمور آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا، اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے 2 بار اندر آنے کی کوشش کی لیکن وہاں کھڑے لوگوں نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ آواز بڑھنے لگی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پیر بابا بار بار اس کو مارتے اور اس کی کسی خلائی مخلوق سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ تیمور کو یہ سب کچھ ڈرامہ لگ رہا تھا۔
وہ بے وجہ ہی اسے مارے جا رہے تھے، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ بابر بالکل سچ بول رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی کوئی بھی بری طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ تیمور برداشت کر کے تھک گیا، بابا کے مریدوں کو دھکا مارتا اندر آیا اور قمیض اٹھا کر زبردستی بابر کو پہنانے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا جو اسے مارنے کے لیے انہوں نے اتروا کر سائیڈ پر رکھ دی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو تم اسے؟ اس پہ چڑیل کا سایہ ہے، وہ مار دے گی، وہ عاشق ہے، وہ اس پر۔ بابا تیز بولتے اس کی طرف آئے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اسے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیمور ان کے سامنے ڈٹ کر بولا، یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تیمور نے اپنی جیب سے 5,000 کے کچھ نوٹ نکال کر اس بابا کے ہاتھ میں رکھے۔ بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی۔ اس نے بابر کی طرف دیکھا جو ڈرا اور تکلیف سے کانپ رہا تھا، وہ اسے لے کر باہر آیا۔ باہر کتنے ہی لوگ یہاں بابا سے اپنا علاج کروانے بیٹھے تھے، ان سب پر افسوس ہوا، اور سب سے زیادہ اپنی بھابھی پر، جس نے اللہ سے زیادہ ان پیر و فقیروں پر یقین کیا۔ وہ ان پیر و فقیروں کو جھوٹا نہیں کہتا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ علم و عمل سے نوازتا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹے پیر بن کر عوام کو ڈس رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔ وہ بابر کو لے کر واپسی کی راہ لے چکا تھا، واپس یہاں کبھی نہ آنے کے لیے۔ بابر واپسی پر سارے راستے روتا رہا اور تیمور سارے راستے اس سے شرمندہ رہا۔ میں نہیں جاؤں گا، یہاں چلا جاؤں گا میں اللہ کے پاس، اللہ کے گھر، مجھے نہیں رہنا یہاں، سب مارتے ہیں مجھے، اللہ سے شکایت کروں گا، پتھر ماروں گا میں سب کو، چوٹ لگے گی تو خون نکلے گا۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، میں تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس، اللہ کے گھر۔ تیمور بس اتنا بول پایا۔ کب لے کے جاؤ گے؟ ہم کب لے کے جاؤ گے آپ مجھے؟ جھوٹ بولتے ہو آپ، وعدہ کرتے ہو نبھاتے نہیں ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسا کرنے سے بہت ناراض ہوتا ہے، آپ سے بھی ناراض ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اسی مہینے اللہ کے گھر لے کے جاؤں گا، بس تو رونا بند کر دے۔ تیمور مزید اس کا رونا برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اگر نہیں لے کر گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، سب ناراض ہو جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن تیمور کو دھمکیاں دینے لگا، اچھا تو ناراض مت ہو نا، اور نہ ہی اللہ کو مجھ سے ناراض ہونے دینا، میں تجھے اللہ کے گھر لے کے جاؤں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ تیمور نے اسے باتوں میں بہلایا، آپ مجھے اللہ کے گھر لے کے جاؤ گے تو میں ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا مانگوں گا، پکا وعدہ؟ بابر خوشی خوشی بولا، جبکہ تیمور کو اندر تک سرشار کر گیا تھا، کوئی تو تھا جو ہر نماز کے بعد اس کے لیے رب کے سامنے دعا گو تھا، اور اگر نہیں لے کر گئے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ پھر سے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا، بابر تو اللہ کے گھر جانے والا تھا، اب تک گیا کیوں نہیں؟ وہ آج پھر دربار پر جا رہا تھا۔ جب ساتھ چلتے کچھ گاؤں کے بچوں نے پوچھا، چچا نے کہا ہے کہ وہ مجھے لے کر جائیں گے، میں جاؤں گا، وہ بہت دور ہے، اکیلا نہیں جا سکتا میں، اس لیے چچا بھی ساتھ جائیں گے، اکیلے جاؤں گا تو مجھے ڈر لگے گا۔ بابر نے خوشی خوشی بتایا، تیرا چچا تجھے نہیں لے کے جائے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اسے لے کے جانا ہوتا تو اب تک لے جاتا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرے چچا جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ لے کے جائیں گے مجھے اللہ کے گھر، اللہ جھوٹ پسند نہیں کرتا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، میرے چچا جھوٹ نہیں بولتے، بابر نے غصے سے کہا۔ وہ ہنسے جا رہے تھے اس پر، تجھے کہیں نہیں لے کر جائے گا، وہ تجھے یہیں پر رکھے گا، بچے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جب بابر نے زمین سے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا، تو نے مجھے مارا، میں تیری چچی کو بتاؤں گا، بچہ روتے ہوئے دھمکیاں دینے لگا۔ جب بابر نے اور تیزی سے زمین سے پتھر اٹھا کر مارنے شروع کیے، جس میں سے کوئی ایک پتھر اس بچے کو لگ گیا تو بچہ روتے روتے بھاگ گیا۔ میرے چچا جھوٹ نہیں بولتے، وہ مجھے اللہ کے گھر لے کر جائیں گے، تم سب جھوٹے ہو، میں سب کو ماروں گا، خون نکلے گا، پتھر ماروں گا، بہت درد ہوگا، خون بھی نکلے گا۔ اوئے بابر کے بچے، تو نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس بچے کا بڑا بھائی جس نے صبح ہی بابر سے مار کھائی تھی، وہ اس سے لڑائی کرنے اس کے پیچھے آ پہنچا، تمہیں بھی ماروں گا، جاؤ یہاں سے، پتھر ماروں گا، زور سے لگے گا۔ بابر نے پھر کہا، رک تیری، تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، ارے رک جائیں یار، مارنا مت، وہ اس کا چچا بابا کو شکایت کر دے گا اور پھر اب اسے اچھی خاصی چترول ہو جائے گی۔ اس کے دوست نے اسے سمجھایا، تو پھر کیا کریں؟ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ بابر ابھی تک گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، باہر اندھیرا ہو چکا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ چچا جو کب سے بابر کا انتظار کر رہے تھے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے،
اور ملازم کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ بھابھی، بابر کہاں جا سکتا ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تیمور نے نجمہ سے پوچھا۔ آج کل تو بس یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے، اس کے علاوہ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا وہ، نجمہ نے کہا جو شام سے پریشان تھی، کیونکہ بابر اکثر اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آتا تھا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں جا کے ڈھونڈ رہا ہوں اسے، تیمور کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بابر کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہ ملا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے تھے لیکن بابر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر مجبور ہو کر اس نے اپنے ملازموں کو بھیج کر سارے گاؤں میں ڈھونڈا۔ بڑی دربار کی طرف چلتے ہوئے ملازم نے کہا، ٹھیک ہے لیکن چلتے ہوئے جانا ہوگا کیونکہ وہ کبھی بھی سڑک کے راستے نہیں جاتا، گاؤں کے اندر سے جاتا ہے، تیمور نے کہا اور پیدل ہی بڑی دربار کی طرف چل دیا۔ ابھی بھی لوگ چل ہی رہے تھے کہ جنگل کے قریب انہیں دبی دبی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صاحب جی، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہو، ملازم نے کہا۔ ہاں شاید، لیکن دیکھنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک بوری پڑی تھی جو مسلسل ہی ہلے جا رہی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، نہ جانے کیا چیز ہے، اپنے پاس ٹارچ نہ ہونے کے باعث ملازم ڈر کر بولا۔ دیکھنے دو مجھے، تیمور نے کہتے ہوئے بوری کھولی۔ بوری جیسے کھولی، بابر کو دیکھ کر تیمور کھٹکا۔ بابر کے منہ اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اور منہ کھولے تو وہ بری طرح سے اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنے چچا کے گلے لگ گیا۔ تیمور اسے سنبھالتے ہوئے واپس حویلی آیا۔ بابر نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تیمور کو بہت غصہ آیا اور صبح اس نے ان بچوں کے باپ کو اپنی حویلی بلایا۔ بابر اپنے چچا سے ناراض تھا، وہ کتنے دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر لے کر چلو، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا نہیں رہا تھا۔ اس لیے بابر نے اپنے چچا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ آج بھی وہ گھر سے بھاگ کر دربار میں آیا تھا جہاں ملنگ دمال ڈالتے عاشق حقیقی میں مگن تھے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا جہان، مال و دولت، زمین، گھر، عورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ سے مطلب ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے تو بس اتنا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زوال و عروج کا مالک ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے مٹ جانا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم پہچان سکیں ہمارا دین کیا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ ہم یہاں پر آ کر عیش کریں، مال و دولت کمائیں، خدا کو بھول جائیں۔ چٹکی بھر زمین کا حصہ ملکیت میں آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اسی زمین میں ہی دفن ہو جانا ہے، اسی مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ ہم جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خدا کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہمارا ایمان بس اتنا ہے کہ میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالو جس پر لکھا ہو کہ درود شریف پر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں، لو جی کر لیں، ہم نے تبلیغ ہو گیا ہمارا ایمان پورا۔ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ ہم سرور کونین عالم دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں سنتے ہیں، انبیاؤں کی، علماؤں کی مثالیں سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم کہاں ان کے جتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کرنی، ان آسانیوں کا شکر ادا کرنا ہے جو ان کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں۔ ہم سے بہتر تو یہ ملنگ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کہیں گناہ بہتر اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ ہم سے بہتر بابر جیسے لوگ ہوتے ہیں، عشق محبت کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بابا؟ بابر ساتھ چلتے ملنگ سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے گھر، ملنگ نے جواب دیا اور سفر جاری رکھا۔ سبز رنگ کا لمبا بند کرتا پہنے، ہاتھ میں ایک گٹھری اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑے وہ چلے جا رہا تھا۔ بابر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بابر نے پوچھا۔ بہت دور، ملنگ نے کہا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، بابر نے کہا۔ کہاں؟ میرے ساتھ؟ میں نہ جانے کتنے دن سفر میں رہوں، نہ جانے سفر مکمل بھی ہو کہ نہیں، نہ جانے اللہ کی رضا بھی تو میرے ساتھ تو کہاں بھٹکے گا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کتنے دنوں کا سفر کرنا ہوگا۔ ملنگ آگے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، میرے چچا انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، میں ان کو روز بولتا ہوں مجھے اللہ کے گھر لے کر چلو، اللہ کے گھر لے کر چلو، وہ نہیں لے کر جاتے۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، ہم دونوں جائیں گے۔ میرے چچا مجھے نہیں لے کر جا رہے، آپ لے کر چلو نا مجھے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں روز آپ کے لیے دعا مانگوں گا، ہر نماز کے بعد، وعدہ پکا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جا اپنی ماں سے تو جا کے پوچھ لے، ملنگ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے پتا ہے، میں نے بتایا ہے، اسے روز بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اب لے چلو آپ مجھے اپنے ساتھ۔
بابر مسکرایا، ٹھیک ہے تو چل پھر میرے ساتھ۔ اگلے ہی دن تیمور نے ان بچوں کے والد کو بلا کر ان دونوں کی شکایت کی۔ والد نے اپنے بچوں کی طرف معذرت کر لی، لیکن اب تیمور کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ بابر کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ آج چوتھا دن تھا، بابر ان سے روٹھا بیٹھا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ دوسرے ملک جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بابر کے پاسپورٹ کا انتظام کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور نے سب انتظامات کروا لیے تھے۔ آج وہ خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ وہ بابر کو خوشخبری سنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ بابر گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے ملازموں کو بلا کر بابر کا پتہ کروایا تو ملازموں کو بھی پورے گاؤں میں بابر کہیں نہ ملا، نہ جانے کہاں چلا گیا یہ لڑکا۔ چچا بھی پریشانی سے ڈھونڈنے لگے، بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی بابر کہیں نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، نہ جانے بابر کہاں چلا گیا تھا۔ بابر کے کہیں نہ ملنے کا سب سے پہلا شوق تنویر کا گاؤں کے اس لڑکے پر تھا، اس لیے سب سے پہلے ان کے گھر گیا۔ لڑکے کے والد نے اس کے سامنے اس کی پٹائی کی۔ بہت مار کھانے کے بعد بھی لڑکا روتے ہوئے بولا کہ اسے کچھ بھی نہیں پتہ، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے تو کچھ دن پہلے بھی صرف بابر کو مذاق میں بوری میں بند کیا تھا۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد والد نے اور اسے مارا۔ تیمور گھر واپس آیا تو نجمہ بیٹھی رو رہی تھی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رحم کرے گا، مل جائے گا، بابر ڈھونڈ لائیں گے ہم اسے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی پریشانی چھپاتے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ صاحب جی، وہ رفیق شہر کی طرف آیا۔ اس نے بتایا کہ بابر کی ملنگ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تیمور کا ملازم بھاگتے ہوئے آیا تھا، جو شام سے لے کر اب تک بابر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ گاڑی نکال دو جلدی، تیمور حکم دے کر باہر کی طرف آیا۔ سرکت چھوٹنے کے بعد آخر وہ بابر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تیمور نے کہا کہ وہ اس ملنگ پر کیس کرے گا، ایسے کسی نادان کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن اس کے ملازموں نے بتایا کہ یہ آدمی تو پاگل ہے، اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہے، یہ تو درباروں میں دھمال ڈالتا ہے۔ وہ اس بابا کو چھوڑ کر بابر کی طرف آیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے نہیں جانا گھر، مجھے نہیں جانا واپس، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، میں نہیں رہوں گا یہاں، چلا جاؤں گا یہاں سے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ تیمور کی مار کھاتے مسلسل بابا کو پکار رہا تھا۔ بابر واپسی پر سارے راستے روتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور کی جو عمرے ٹکٹس اگلے مہینے کی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جلدی کروائی۔ آخر اس نے اپنے بچے کا خواب تو پورا کرنا تھا جو اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا۔ آخر تیمور بابر کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے گھر جا رہا تھا۔ ان دونوں کی آج دوپہر کے 3 بجے کی سعودیہ عرب کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں عمرے پر جا رہے تھے۔ اس طرح سے اپنا سارا کام چھوڑ کر جانا تیمور کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اسے بابر کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ بابر کی ضد کے سامنے وہ ہمت ہار گیا تھا۔ بابر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ پورے محلے میں بھاگتا ہوا گیا اور سب کو بتایا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ سب نے ہی اسے دعا کرنے کو کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سب کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ تو واپس آئے گا نا تو مجھے بتانا کہ اللہ کا گھر کیسا ہے، جس پر بابر نے کہا میں تو واپس آؤں گا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں، کبھی نہ لوٹنے کے لیے، اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، میں تو واپس نہیں آؤں گا۔ وہ پورے گاؤں میں گھومتا یہی باتیں کر رہا تھا۔ بہت بزرگ تو بابر کے لیے بہت ساری دعائیں مانگ رہے تھے، وہ سب بھی خوش تھے۔ نجمہ نہ جانے کیوں اس کے جانے پر اتنا رو رہی تھی، جبکہ وہ صرف کچھ دنوں کے لیے جا رہا تھا، کچھ دنوں میں ہی اس نے واپس آ جانا تھا۔ لیکن نجمہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنے بیٹے کو خود سے دور کر رہی تھی؟ وہ تو ایک دن بھی اس کے بغیر نہ رہتی تھی۔ تیمور نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اسے اپنے ساتھ واپس لے آئے گا۔ تیمور کے علاوہ وہ اس کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر وہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جہاز میں بیٹھا بہت خوش تھا۔ تیمور نے اسے خود سیٹ بیلٹ پہنایا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش ہوا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا کب آئے گا اللہ کا گھر؟ جب تیمور نے اسے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، جب اللہ کا گھر آئے گا میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کا ڈر یا خوف کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر تو بس اللہ کا گھر دیکھنے کی لگن تھی۔ تیمور نے بڑی مشکل سے اسے باتوں میں بلا کر تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، تیمور مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی باتوں میں اسے بلانے لگا اور سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خود بھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ آج اس کی بھی برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔
وہ لوگ سعودیہ پہنچے، ان کی رہائش ہوٹل میں تھی۔ وہ 2 دن کے بعد انہوں نے اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا۔ بابر ہر ایک سیکنڈ کے بعد پوچھتا ہم کب جائیں گے اللہ کا گھر دیکھنے۔ وہ یہاں پر بھی آ کر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد نجمہ سے بات کروائی۔ نجمہ کو بھی وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم جائیں گے دیکھنے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ جبکہ نجمہ اس کی باتیں سن کر مسکراتی خوش ہوتے جا رہی تھی اس کا بیٹا وہاں جا کر خوش ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بابر کو اللہ نے اپنے گھر بلا ہی لیا۔ ہاں، اللہ ہی تو بلاتا ہے اپنے گھر، ورنہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی دیدار نہیں کر سکتے۔ اس فرش پر ننگے پیر چلتے ہوئے بابر کو سکون ملنے لگا۔ چچا، میں یہاں سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، آپ چلے جانا واپس، میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا اللہ کے گھر۔ اس گھر سے واپس کون جانا چاہتا ہے، مگر یہ تو ہماری مجبوری ہے، انسان جہاں کا ہوتا ہے واپس وہاں لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ ہم بھی یہاں کے نہیں ہیں اور ہم جہاں کے ہیں ہم وہاں لوٹ کر جائیں گے، چچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، بابر ضد پہ اڑا۔ تو ضد نہ کر، جلدی کر، وضو کر کے جا کے نماز ادا کر، چچا نے سختی سے کہا تو وہ وضو کرنے چلا گیا۔ عمرے کی ادائیگی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دوران بابر روز ہی نجمہ سے بات کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کی بچگانہ باتوں پر وہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ وہ اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کل ان لوگوں نے واپس جانا تھا، آج مکہ میں وہ اپنی آخری نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، بابر نے پھر سے کہا۔ بابر، میں نے تم سے کہا تھا اب اس بارے میں کوئی اور بات نہیں ہوگی، چچا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر ہی رہوں گا، بابر ضدی انداز میں بولا۔ بابر، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، جلدی چلو، چچا نے سختی سے کہا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ آج آخری دن تھا، یہاں رات 2 بجے کی فلائٹ سے انہیں نکل جانا تھا۔ تیمور نماز ختم کر کے سلام پھیرنے لگا کہ بائیں جانب بابر نہیں تھا۔ فکر مندی سے اٹھا اور بابر کو ڈھونڈنے لگا۔ انہوں نے وہاں کے ہر ایک انسان کو روک کر بابر کے بارے میں پوچھا، لیکن نہ جانے بابر کہاں چلا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے سے بابر کو ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا لیکن بابر کہیں نہ ملا۔ تیمور نے گھر فون نہ کیا بلکہ خود ہی وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بابر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بابر کہیں بھی نہ ملا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ہر جگہ تلاش کر کے وہ تھک چکا تھا، اس کی فلائٹ نکل چکی تھی لیکن بابر اسے کہیں نہ ملا تھا۔ بابر کو غائب ہوئے 40 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ نجمہ جو بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی بابر سے بات کرنی ہے، اسے مجبوراً نجمہ کو بتانا پڑا کہ بابر کہیں چلا گیا ہے۔ بابر کی گمشدگی کی خبر سنتے ہی نجمہ ہوش و خواص سے بیگانہ ہوئی اور اس کا جوان جہان بیٹا کسی دوسرے ملک جا کر غائب ہو چکا تھا۔ بابر، تو کہاں چلا گیا ہے؟ میں تجھے ہر جگہ ڈھونڈتی ہوں، اپنے ساتھ بیٹھے بابر کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ مت ڈھونڈو مجھے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں یہاں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں نے کہا تھا نا میں چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، اس کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ پرسکون تھا جیسے اسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے، اداس مت ہونا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نجمہ کا ہاتھ چومتے ہوئے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سے دور چلا گیا۔ نجمہ دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی مگر پکارا نہیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، وہ ہسپتال میں تھی۔ اسے آج 11 دن بعد ہوش آیا۔ بھابھی، بابر کا کوئی پتہ نہیں چلا، وہ آج 11 دن سے غائب ہے۔ تیمور ہر روز فون کر کے آپ کی خیریت پوچھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بابر کو ڈھونڈ لیں گے، مجھے تیمور بھائی سے بات کرنی ہے۔ تیمور نے بابر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فلائٹ آگے کروا لی تھی۔ بھابھی، میں نے پولیس کو بھی شامل کیا ہے لیکن بابر کہیں نہیں ملا، مجھے معاف کر دیجیے بھابھی، میں آپ کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ پایا، تیمور شرمندگی سے بولا۔ تیمور بھائی، آپ واپس آ جائیں، ہمیں بابر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نجمہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی، بابر بچہ ہے، ہم اسے اس طرح سے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، نہ جانے کس حالت میں ہوگا وہ۔ نہیں تیمور بھائی، ہمیں اسے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، آپ واپس آ جائیں، وہ ہم میں سے نہیں تھا، اسے ہمارے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ اپنی منزل پا چکا ہے، جانے دیں اسے، مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں نے اپنا بابر اللہ کی امان میں دے دیا ہے، آپ وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے پتا ہے میرا اللہ میرے بیٹے کا محافظ ہے، آپ واپس آ جائیں، نجمہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تیمور واپس آ گیا۔ نجمہ نے کوئی شکایت نہ کی، وہ جو ہمیشہ پریشان رہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے اب خوش رہنے لگی تھی، اسے پتہ تھا اس کا بیٹا جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ تیمور بھی ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں والوں کو بھی یہی بتایا گیا کہ بابر غائب ہو گیا ہے، اب وہ کہاں گیا، کب واپس آئے گا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔
تقریباً 4 سال بعد تیمور کا ایک دوست عمرے کی نیت سے مکہ گیا، جس پر واپس آ کر اس نے بتایا کہ اس نے وہاں بابر کو دیکھا ہے۔ بابر وہاں بہت خوش تھا، لیکن اسے ڈھونڈنے پر بابر اسے نہیں ملا۔ پھر اپنی غلط فہمی سوچ کر وہ چپ کر گیا۔ تیمور نے یہ بات نجمہ کو بتائی تو وہ مسکرا دی۔ میں نے کہا نا تیمور بھائی، بابر جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، اسے وہیں رہنے دو۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا گیا۔ بابر کو غائب ہوئے 11 سال گزر چکے تھے۔ تیمور جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا، یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ اس کا بابر ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نجمہ خوش رہتی کیونکہ اس کا بیٹا خوش تھا۔ اکثر صبح اٹھ کر تیمور کو بتاتی کہ آج رات خواب میں وہ بابر سے ملی۔ خواب میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ بے شک اللہ اپنے چاہنے والوں کو بے حد چاہتا ہے۔ ہم لوگ اکثر پاگل لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثر پتھر اٹھانے کے ان کو بھاگا دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھتے ہیں، انہیں اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتے، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کے قریب جا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاگل ہم سے بہتر ہیں؟ انہیں ہم کم عقل بیوقوف کہتے ہیں، شاید ہم ان سے زیادہ عقل مند اور شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہتر دین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ اللہ پر یقین کرنے والے کم عقل ہوتے ہیں؟ ہم عقل اور شعور رکھنے والے لوگ اللہ پر یقین نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بابر جیسے لوگ جو ہر بات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں کسی پر یقین نہیں ہوتا اللہ کے سوائے، یہ لوگ سب سے افضل اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے ذات کو مناتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے بابر ہیں اس دنیا میں جو لوگوں کی گالیاں اور ٹھوکریں سہتے ہیں۔ وہ کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کا انصاف ان کا خدا کرتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنے بہت قریب رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بابر جیسے لوگوں کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ جو اتنا کچھ سہ کر بھی خوش رہتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے؟ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، ان سے دور نہ جائیں، بلکہ انہیں بھی عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے جیسا ہم انسان بنایا ہے۔ ان کی بیوقوفیوں کا مذاق اڑانا، ان کی باتوں میں سے غلطیاں نکالنا، ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ پاگل ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی پتھر مار کے خود سے دور کرنا، یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ یہ لوگ بھی محبت کے قابل ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کہانی میں کسی بھی قسم کی حدیث یا قرآنی آیت کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو۔ اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ تھا، میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ اللہ اپنے بنائے گئے ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر چیز کو چاہتا ہے۔ وہ نہ امیر غریب کا فرق دیکھتا ہے اور نہ عقل مند اور بیوقوف کا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے عیب چھپا کے ہمیں دوسروں کے سامنے نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل بناتا ہے، ورنہ جو گناہ ہم دن رات کرتے ہیں اس کے بعد ہم خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ ہمیں اللہ کے خاص بندوں میں سے بننا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے اللہ اسے ہر حال میں خوش رکھتا ہے۔ بابر ہر حال میں خوش رہنے والا انسان تھا کیونکہ اللہ اسے ہر حال میں خوش رکھتا تھا۔ اللہ کی نظر میں بابر جیسے انسان اور کسی عقل مند میں کوئی فرق نہ تھا، اس لیے انسانوں کو بھی یہ فرق ختم کر دینا چاہیے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ سب تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہوں۔ السلام علیکم فرینڈز۔